بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 24 شروع ہو رہا ہے۔ اس سپارے کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالی نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ یہ بت اور اللہ کے سوا جن کو خدا مانا جاتا ہے یہ ذرا بھی نقصان پہنچانے اور فائدہ پہنچانے کی سکت نہیں رکھتے، تو یہ خدا کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کے بعد یہ بیان فرمایا کہ ہر جاندار کی روح اللہ کے قبضے میں ہے۔ انسان جب مرتا ہے تو دراصل اللہ اس کی روح کو قبض کروا لیتے ہیں اور روح کا جسم سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ ایک صورت اور ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے نیند کے وقت میں۔ نیند کے وقت میں بھی روح قبض ہوتی ہے لیکن جسم سے ایک درجے میں اس کا تعلق باقی ہے۔ بیداری کے وقت میں جب آدمی نیند سے جاگتا ہے تو وہ روح واپس کر دی جاتی ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیند میں روح قبض ہو گئی اور واپس ہوئی نہیں، جیسے بعض لوگ سوئے اور سوتے ہی رہ گئے، موت آ گئی تھی، تو وجہ کیا ہوئی کہ روح اس طرح قبض ہوئی کہ واپس نہیں ہوئی۔ اس کے بعد قرآن بتاتا ہے کہ قیامت کے دن ان کافر اور ظالم لوگوں کے پاس اگر دنیا بھر کے خزانے ہوں تو بھی یہ عذاب کے بدلے میں دینا پسند کریں گے، چاہیں گے ہم سب کچھ دے دیں عذاب سے بچ جائیں۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اللہ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے وہ معاملات ان کے حق میں سامنے آئیں گے جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ دنیا میں بڑے مزے راحت میں تھے لیکن وہاں کے حالات کا تصور بھی نہیں تھا۔ اس لیے آج چاہیے کہ قیامت کی فکر کریں اور مسلمان اس کی تیاری کریں، ہر انسان اس کی تیاری کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک آیت اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے جو گناہ گاروں کے لیے بہت ہی امید افزا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض کفار مکہ نے یہ پیغام بھیجا کہ یہ دین تو بہت اچھا ہے، ہم ایمان بھی لے آئیں لیکن ہم نے گناہ بہت کیے، زنا، قتل، شراب، کیا یہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ ہماری توبہ قبول ہو جائے گی ایمان لانے سے؟ اللہ نے کہا اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کفر و شرک ہی کیوں نہ ہو، بندہ صدق دل سے توبہ کرے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم۔ یاد رکھیے اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چاہے کیے جاؤ، گناہ جو چاہے کرو اور کہو اللہ غفور الرحیم ہے۔ غفور الرحیم ہونے کا صحیح مطلب یہ ہے کہ بندے کو کسی وقت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری معافی نہیں ہو سکتی، کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو توبہ کرے، اللہ کے سامنے روئے دھوئے معافی مانگے، اللہ کی مغفرت متوجہ کر لے اور رحمت لے لے، اللہ غفور الرحیم ہے، توبہ ضرور قبول کریں گے۔ قرآن آگے سور پھونکے جانے کا نقشہ بیان کر رہا ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ لکھا ہے کہ پہلے بے ہوش ہوں گے پھر مر جائیں گے، جو پہلے مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض فرشتے محفوظ رہیں گے اس اثر سے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ موت ان پر بھی آئے گی، اللہ کے سوا کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ اس کے بعد قرآن بتاتا ہے کافروں کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا، پھر جب وہ پہنچیں گے دروازے پر دروازے کھل جائیں گے، جنتیوں کو جنت کی طرف اعزاز سے لے جایا جائے گا، دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے۔ قید خانے اور مہمان خانے میں دنیا کے اندر بھی یہی فرق ہوتا ہے۔ قیدی کو جیل کی طرف لے جاتے ہیں، دروازہ بند ہوتا ہے، جب وہ پہنچتا ہے دروازہ کھلتا ہے، اسے اندر ڈالتے ہیں پھر دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ مہمان خانے کا یہ طرز نہیں ہوتا، مہمان کی آمد سے پہلے دروازہ کھلا ہوتا ہے، اس کا استقبال ہوتا ہے۔ یہاں بھی فرشتے کھڑے استقبال کر رہے ہوں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہو تم پر اور ہمیشہ ہمیشہ رہو، بہت اچھی جگہ ہے۔ جنتی کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ کا شکر اس نے جو وعدہ کیا سچ کر دکھایا، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ بالکل سچا ہم نے پایا۔ سورۃ المؤمن، اس صورت میں فرعون کی قوم کے ایک مرد مومن کا ذکر ہے جس نے فرعون کے دربار میں مختصر وعظ کیا۔ سورہ مومن میں اللہ اپنی پہلی صفات بیان کر رہے ہیں۔ اللہ عزیز ہیں، غالب ہیں، علیم ہیں، غافر الذنب، صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، توبہ قبول کر لیتے ہیں، سزا سخت دیتے ہیں اور بڑی طاقت والے ہیں۔
اللہ کی صفات ہر طرح کی ہے، یہ بندے پر ہے کہ اللہ کی کون سی صفت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ پھر قرآن بتاتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ ایمان والوں کا اللہ کے یہاں یہ مرتبہ ہے کہ جو حاملین عرش فرشتے ہیں، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں مقرب فرشتے، اور اس کے علاوہ جو قریبی فرشتے ہیں، ان کے دو کام ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر وقت اللہ کی تسبیح حمد و ثنا کرتے ہیں، دوسرے مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، صرف ان کے لیے نہیں، ان کی اولاد کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ ان کو ان کے بچوں کو جنتوں میں داخل کر دیجئے، انہیں قیامت کی تکلیفوں سے بچائیے۔ یاد رکھیے نیکی اور تقوی کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کو فرشتوں کی دعائیں ملتی ہے، اور فرشتوں کو تو دعائیں اللہ دعائیں میں لگاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ آگے قرآن بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، یوم ہم بارزون، سب اللہ کے سامنے ظاہر کھلے ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کوئی چیز چھپا نہیں سکے گی ان کی، کوئی چیز اللہ سے ان کو کوئی چیز چھپا نہیں سکے گی، اور ان کی کوئی چیز اللہ کے سامنے مخفی نہیں ہوگی۔ یہ کسی اونٹ میں نہیں ہو سکتے، اور کہیں چھپ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے۔ اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج سلطنت کس کی ہے بتاؤ۔ لکھا ایک وقت ایسا آئے گا ساری روح مر چکی ہوگی، ساری انسان ختم ہو چکے ہوں گے، فرشتے بھی، ملک الموت بھی۔ اللہ کہیں گے بتاؤ اب کس کی سلطنت ہے؟ کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ للہ الواحد القہار، دنیا میں سلطنت کے دعوے دار اور خدائی کے دعوے کرنے والے جب گرے پڑے ہوں گے، مر چکے ہوں گے، تو اللہ ہی جواب دیں گے سلطنت صرف اللہ کی ہے، جو واحد بھی ہیں قہار بھی ہیں۔ اور کہا آج ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ضرور ملے گا، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اس دن دل دھڑک رہے ہوں گے خوف سے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے دیکھو آنکھوں کی جو خیانت ہوتی ہے اللہ کو پتہ ہے، انسان کن آنکھوں سے بھی بد نظری کرتا ہے، آنکھیں کھول کر بھی کرتا ہے، دلوں کے خیالات کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ فرمایا لہٰذا اپنی نگاہوں کی اور دل کے خیالات اور جذبات کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ہمیشہ ان تمام اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کر کے گناہوں سے بچانا چاہیے۔ آگے مختصر واقعات موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان کے دربار میں ان کے خاندان کے ایک مومن شخص تھے، ایمان اس نے چھپایا ہوا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف قتل کی سازشیں ہوئیں تو اس نے ان کو للکارا اور کہا بھائی تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہہ رہا ہے میرا رب اللہ ہے، اور واضح دلائل بھی ہیں، اور دلائل واضح ان کے پاس ہیں، اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ کا نقصان انہیں ہوگا، تمہیں کیا نقصان ہوگا، اور اگر یہ سچے ہیں تو عذاب ضرور ہوگا، اس لیے فکر کر لو۔ قوم کو سمجھایا، قوم کے سامنے لجاجت سے بات رکھی، لیکن جب یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو یہ لوگ برباد کر دیے گئے۔ انبیاء علیہم السلام اور مومنین سے اللہ نے مدد کا وعدہ کر رکھا ہے، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، دنیا میں بھی مدد ہوگی، قیامت میں ہوگی۔ علماء نے کہا اکثر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ تو یہ وعدہ ان کی موجودگی میں دنیا ہی میں پورا ہوا، بدر، مکہ فتح ہوا۔ بعض انبیاء علیہم السلام سے جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اس طرح کے جو انبیاء علیہ السلام ہیں، ان سے جو مدد کا وعدہ دنیا میں تھا یہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد پورا ہوا۔ ہوئی دنیا میں ان کی مدد، کس طرح ہوئی کہ یہ حضرات اگر شہید ہو گئے حضرت یحییٰ علیہ السلام تو اللہ نے ان کے دشمنوں سے انتقام لیا، کفار برباد ہو گئے یا وہ شکست کھا گئے بعد میں، تو اللہ کی جو مدد کا وعدہ تھا وہ پورا ہوا۔ پھر کہا آپ صبر کیجئے، نبی اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ گناہوں پر استغفار کریے، صبح و شام اللہ کی تسبیح کیجئے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نبی معصوم ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو استغفار کا حکم ہے یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ نبی جب گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود استغفار کر رہے ہیں تو تمہیں تو خوب کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا اللہ کے نبی فرماتے میں دن میں 70 مرتبہ تک استغفار کرتا ہوں۔ ہمیں بھی روزانہ استغفار کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے، کم سے کم 70 یا 100 مرتبہ ضرور استغفار کریں۔ ایک بات اور ہے وہ یہ کہ استغفار سے درجات بلند بھی تو ہوتے ہیں، تو صرف یہ گناہوں کی معافی کے لیے نہیں ہوتا، انبیاء علیہ السلام کا استغفار ان کی درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے۔ پھر کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم،
اللہ کا وعدہ ہے، دعائیں مانگو میں دعائیں ضرور قبول کروں گا۔ پھر قرآن کہتا ہے جو تکبر کرتے ہیں عبادت سے میں جنت میں، اللہ کہتے ہیں یہ جہنم میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ پتہ چلا کہ دعا نہ مانگنا ایک طرح تکبر ہے۔ یاد رکھیے دعا ایک عبادت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں مانگنا اللہ سے یہ بھی عبادت ہے۔ آخرت کی چیزیں بھی مانگے، دنیا بھی مانگے، اپنی ہر ضرورت اللہ کے سامنے رکھنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اللہ کو یہ بات بہت پسند آتی ہے کہ بندے کو جو ضرورت ہو وہ ضرورت اللہ کے سامنے رکھے، اور اس سے غیرت آتی ہے کہ بندہ اپنی چیزیں، اپنی ضروریات اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے رکھے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کے مراحل بیان کیے، پھر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے پیغمبر تشریف لائے، بعض کے حالات اللہ نے نبی کو بتائے، بعضوں کے تفصیلی حالات نہیں بتائے۔ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، پتہ چل گیا علم غیب صرف اللہ کی ذات کا خاصہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ پیغمبر کفار کے سامنے کھلی نشانیاں لاتے، کفار اپنے علم پر ناز کرتے، ان کا مذاق اڑاتے۔ آج بھی لوگ، دنیا جو ہے مولویوں کا مذاق اڑاتی ہے کہ ان کے پاس آج کی تعلیم نہیں ہے، ہمارے پاس آج کی ٹیکنالوجی ہے، سائنسی ترقی ہے۔ یاد رکھیے قرآن کہہ رہا ہے جب اللہ کا عذاب ان لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ایمان قبول کرنے لگے، لیکن نزع کے وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا، مصیبت جب سر پر آ جائے ایمان قبول نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ ایمانُهُمْ، اس ایمان کا فائدہ نہیں ہوا۔ تو سبق یہ ہے کہ یہ دنیاوی تعلیم ضرورت ہے، حاصل کیجئے، دنیاوی محنت، دنیاوی ترقی میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایمان اور نیکی کے بغیر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے یہ چیزیں نہیں بچا سکیں گی۔ اس کے بعد سورہ فصلت یہ شروع ہو رہی ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت کا بہت عمدہ انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ عتبہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی، آپ حکومت چاہیں ہم آپ کو حاکم بنا دیں، پیسے چاہیے تو ہم اکٹھے کرتے ہیں، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے آپ پر کسی جن کا اثر ہو تو علاج کرواتے ہیں، بس ہمارے بتوں کو کہنا چھوڑ دیں۔ حدیث میں آتا اللہ کے نبی نے جواب میں یہ صورت تلاوت شروع کی۔ جب یہاں پہنچا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر یہ پھر نہیں مانیں گے تو دیکھو تمہیں ایک ایسی کڑک سے ڈرایا گیا ہے، ایسی بجلی کی کڑک سے جیسے قوم عاد و سمود پر آئی۔ اس پر خوف طاری ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا خاندان اور قرابت داری کا واسطہ دیتا ہوں، بس آگے نہ پڑھیں۔ لوگوں کو جا کر کہا کہ یہ کوئی سحر وغیرہ نہیں ہے، یہ قرآن سحر نہیں لگتا، اور یہ اللہ کے نبی کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دو۔ مشرکین ضد اور ہٹ دھرمی میں کہتے تھے جس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہیں ہمارا دل اس سے پردے میں ہے، کانوں پر ڈانٹ ہے، بوجھ ہے، دل میں بات ہی نہیں آئے گی، کانوں میں آواز ہی نہیں آئے گی۔ اللہ نے کہا جواب میں یہ کہہ دیں بھائی میں تمہاری طرح انسان ہوں، مجھ پر تو یہی وحی آتی ہے کہ معبود ایک ہے، مشرکین کے لیے تباہی ہے، اب ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ آگے قرآن بتا رہا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق 6 دنوں میں ہے۔ زمین کا میٹیریل اللہ نے پہلے 2 دنوں میں بنایا، اس کے بعد آسمان کو پیدا فرمایا۔ پہلے دھواں تھا آسمان، اس کو باقاعدہ تیار کیا گیا، اور اس کے بعد پھر زمین کی فنیشنگ ہوئی ہے، زمین کے اندر جو جو چیزیں رکھی جانی تھی وہ رکھی گئیں، اس پہ پہاڑ لگائے گئے، ہر چیز تیار ہوئی۔ آسمان و زمین کو پیشکش ہوئی کہ خوشی سے آتے ہو یا زبردستی؟ انہوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں، نہیں آپ کے حکموں کو ہم خوشی سے تسلیم کریں گے۔ قرآن کہتا ہے آگے قوم عاد نے تکبر کیا، طاقت پر گھمنڈ تھا، اللہ نے ان کو برباد کر دیا، ان کی طاقت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں نے استقامت دنیا میں اختیار کی تو دنیا میں بھی فرشتے ان کو بشارتیں دیتے ہیں، اور موت کے وقت میں بھی بشارت دیتے ہیں۔ جنت میں جب داخل ہوں گے تو بھی خوشخبریاں ملیں گی جنت کی۔ استقامت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے احکامات پر آدمی سیدھے جمع رہے۔ یہ تمام شرعی تعلیمات کو یہ لفظ سمویا ہوا ہے، مصیبت کے وقت میں بھی دین پر جمنا، خوشی میں بھی اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا، یہ استقامت ہے۔ ملحدین کا آگے ذکر ہے،
ملحد کہتے ہیں جو قرآن کے الفاظ کو مانتا ہے لیکن قرآن کے مضمون میں تحریف کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ آسمانی کتاب ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، اس کے الفاظ میں کوئی تحریف نہیں ہوگی، اس کے معنی میں کوئی تحریف نہیں ہوگی۔ کافر کہتے تھے کہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے، معلوم ہو نبی نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ عجمی میں ہوتا تو کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں قرآن نہیں آتا۔ بھائی نبی عربی ہیں، ہم لوگ عربی ہیں، قرآن عجمی میں کیسے؟ معلوم ہوا کہ ان کا مقصد ماننا ہی نہیں ہے، صرف شبہات پیدا کرنے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ یہ عربی میں ہے تو فصاحت و بلاغت کے اتنے اونچے معیار پر ہے کہ اہل عرب جن کو اپنی فصاحت پر ناز تھا وہ بھی ایک آیت ایسی نہیں لا سکتے۔ یہ اس کی واضح دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔